बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 नवंबर बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में निगरान हुकूमत पीछे हट गई है। निगरान हुकूमत की जानिब से अपीलें दायर करने का जो फ़ैसला किया गया था और इस हद तक पीछे हटी कि वो जैसे कहते हैं कि जूते उठा के भागना, ये हाल हुआ है। साबिक जज सुप्रीम कोर्ट जिसके निगरान वज़ीर आला हैं, अहम तफ़सीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि परवेज़ इलाही की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा की गई है उनको जिस्मानी रिमांड पर देने का जो फ़ैसला था। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने उनका जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी और फिर एंटी करप्शन के केस में सेशन अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इजाज़त दे दी थी। उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने भी सेशन जज के फ़ैसले को बरकरार रखा। उस फैसले के ख़िलाफ़ अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर की है। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने महकमा एंटी करप्शन के केस से डिस्चार्ज किया। मजिस्ट्रेट ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद किया। सेशन जज और लाहौर हाई कोर्ट ने अपील में जिस्मानी रिमांड का फ़ैसला दिया। सदर PTI ने दरख्वास्त में इस्तदा की कि जिस्मानी रिमांड बुनियादी हकूक़ के मुनाफी है। जिस्मानी रिमांड से जिस्मानी व ज़हनी तशद्दुद और ज़िंदगी को ख़तरा है। सुप्रीम कोर्ट जिस्मानी रिमांड का फ़ैसला कलअदम करार दे। चूँकि पहले भी इस तरह की एक दरख्वास्त थी, वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है और वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब का ही बेंच है। अब चूँकि उसमें पहले मंसूर अली शाह साहब थे सरदार तारिक मसूद के साथ, अब बेंच जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहबा के साथ है तारिक मसूद का। तो अब चीज़ें बेहतर लग रही हैं कि कहीं ना कहीं जाके चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लाहौर में डिफेंस में एक जो बच्चा था, उसकी नाबालिग बच्चा है, उसकी जानिब से दौरान ड्राइविंग 6 लोगों को एक्सीडेंट हुआ और 6 लोगों की जान चली गई और ये इंतहाई अफसोसनाक मामला था। और फिर उसके बाद जो हट दर्मी है, ये इंतहाई अफसोसनाक है जब उनको रिमांड के लिए अदालत में पेश किया गया और फिर जिस तरीके से उनकी फ़ैमिली ने बिहेव किया मकतूल की फ़ैमिली से, और मकतूल की फ़ैमिली कहती है कि ये एक्सीडेंट नहीं था, ये टारगेट किलिंग थी और इसी वजह से 780 भी लग गया और 302 भी दफ़ात ऐड हो गई। आज उनको जिस्मानी रिमांड के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में उस मुलज़िम अफनान शफ़क़त को पेश किया गया। पुलिस अफसर ने अदालत को बताया कि मुलज़िम के ख़िलाफ़ मुकदमे में दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल कर दी गई हैं और पुलिस अफसर ने इस्तदा की कि मुलज़िम से तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत ने इस्तफ़सार किया कि क्या इससे पहले जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जिस्मानी रिमांड दिया था। वकील मुदई का मौक़िफ़ था कि जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू तफ्तीशी अफसर ने रिमांड मांगा ही नहीं, मुलज़िम से अभी कुछ रिकवर नहीं हुआ, अदालत तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड दे। वकील मुलज़िम का मौक़िफ़ था कि फ़ेयर ट्रायल हर शहरी का हक़ है। हम कह रहे हैं कि हादसा हुआ है जो अफसोसनाक है। जिन गाड़ियों के दरमियान हादसा हुआ वो पुलिस के पास हैं। हादसा होने के बाद मुलज़िम को 3 रोज़ तक गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। हम ये तस्लीम करते हैं कि वाक़या मुलज़िम की लापरवाही से हुआ। अब खाली इतना तस्लीम करना, 6 लोगों की जान चली गई, 6 इंसानों की जान चली गई, ये इतना बड़ा जुल्म हुआ है। वकील ने कहा कि मुलज़िम की उम्र 17 बरस है। मुलज़िम के ख़िलाफ़ जो दफ़ात बनती हैं वो लगाई जाएँ। मुलज़िम का ट्रायल जुवेनाइल कोर्ट के तहत होना चाहिए। मुलज़िम को पेश किया गया। अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए मुलज़िम अफनान की जेल से तलबी के मामले पर कानूनी तकाज़े पूरे करने की हदायत की। अदालत ने मुलज़िम को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करने की हदायत की थी और मुलज़िम वकील का मौक़िफ़ था कि मैंने मुतासरा फ़ैमिली के साथ कोई झगड़ा नहीं किया, सिर्फ ये कार हादसा था। अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त पर दहशतगर्दी अदालत में पेश करने का हुक्म दिया था। उनको दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। जो मकतूल फैमिली है उनका कहना है कि इन्होंने झगड़ा किया और फिर झगड़े के बाद इन्होंने गाड़ी मारी है और ये जानबूझकर मारी है और ये कत्ल है, ये कोई हादसा नहीं है, ये कत्ल है। चूँकि एकदम 6 लोगों की जानें चले जाना ये इंतहाई अफसोसनाक है, इंतहाई खौफनाक है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से मकतूल की फ़ैमिली ने कहा है कि जो हम मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए तो जज साहब ने हमारे साथ ताज़ियत तक भी नहीं की। इतना बड़ा सान्या हो गया, एक फ़ैमिली के 6 लोग की डेथ हो जाती है और अदालत उस पर ऐसे जो हमारे साथ रिएक्ट करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और फिर वहाँ जो मुलज़िम के वकला और उनकी फ़ैमिली वरसा थे, वो मकतूल फैमिली कहती है कि हमें इशारे कर कर के ये दिखा रहे थे कि क्या आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो ये हमारे एक सिस्टम की बहुत बड़ा अफसोसनाक पहलू है और मैं समझता हूँ कि इन लोगों को और इनकी वालदैन को भी
چونکہ ابھی ہم نے دیکھا پچھلے 2 دن سے پورے لاہور میں جو کم عمر ڈرائیور ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا گیا ہے اور ان کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کارروائیاں تب تک ان کا فائدہ نہیں ہے جب تک والدین کو نہیں پکڑا جائے گا، چونکہ گاڑی دینا، گاڑی چلانے کی اجازت دینا، الاؤ کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور جب آپ 16 سال کے بچے کو گاڑی دے دیں گے اور آپ اس کا مطلب ہے اس کو قتل کرنے کا، ایکسیڈنٹ کرنے کا لائسنس دے رہے ہیں۔ اپنے بچے کا بھی تحفظ کریں، آپ کا بچہ ہے، ایکسیڈنٹ ہوگا، صرف اگلوں کو نقصان نہیں ہوگا، آپ کو بھی نقصان ہوگا، تو خدا کے لیے اس کے اوپر توجہ دیں اور اس معاملے کو سیریس لیں۔ دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ آرمی عدالتوں کے خلاف مختلف اپیلوں کی بابت بات ہو رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ جی اپیلیں دائر ہو رہی ہیں۔ وزارت دفاع کی جانب سے آرمی عدالتوں کے فیصلے سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیلیں دائر ہوئیں۔ وزارت قانون اور وفاقی نگران حکومت نے بھی اپیل دائر کی۔ سب سے پہلے جو صوبوں میں نگران صوبائی حکومت کی جانب سے اپیل دائر کی گئی، سندھ حکومت کی جانب سے بہت زیادہ تنقید ہوئی سابق جج سپریم کورٹ مقبول باقر پر کہ آپ کی یہ جمہوری ذہن ہے اور آپ نے یہی آئین اور قانون اتنے عرصہ سے آپ وکیل رہے، پھر ہائی کورٹ کے جج، پھر سپریم کورٹ کے جج، کہ آپ آرمی عدالتوں میں جو ٹرائل ہے سویلین کا اس کو آپ تحفظ دے رہے ہیں اور آپ اس کو کس طریقے سے اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں یا ڈیفینڈ کر سکتے ہیں۔ بہت زیادہ تنقید ہوئی۔ جب یہ تنقید ہوئی تو کل بیسیکلی یہ بات سامنے آئی کہ وہ اپیل دائر نہ ہوئی۔ اپیل تیار ہو گئی اور اپیل سپریم کورٹ پہنچ گئی، لیکن ایفیڈیوٹ کا بہانہ کر کے وہ اپیل دائر نہ ہوئی۔ کل اس کے اوپر مختلف خبریں سامنے آ رہی تھیں، لیکن آج معاملہ کھل کے سامنے آ گیا۔ ترجمان نگران وزیر اعلیٰ سندھ نے عام شہریوں کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے لیے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کی تردید کر دی۔ ترجمان نگران وزیر اعلیٰ سندھ عبدالرشید چنا نے کہا کہ حکومت سندھ نے سویلینز کی ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے لیے کوئی اپیل دائر نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تاثر بے بنیاد ہے کہ حکومت سندھ نے ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کے لیے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ کسی بھی صورت میں ہم نے ایسی کوئی اپیل دائر نہیں کرتے اور نہ ہی ہمارا اس میں کوئی معاملہ ہے۔ اب یہ جو اپیل دائر کی گئی، چیف سیکرٹری سندھ کی جانب سے اپیل دائر ہوئی اور آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت آرمی ایکٹ کی دفعات کے خلاف دائر درخواستوں کے قابل سماعت ہونے پر سوال اٹھایا گیا اور سندھ حکومت کے چیف سیکرٹری کی جانب سے کہا گیا تھا کہ قانون کی باشقوں کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ عدالت عظمیٰ کی جانب سے قائم کی گئی سابقہ نظیروں سے متصادم ہے۔ اپیل میں کہا گیا کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے جواب میں دائر کی گئی ہیں۔ اپیل میں کہا گیا کہ 9 مئی کے حملے بظاہر بہت مربوط تھے اور ان کا مقصد پاکستان کی مسلح افواج کا مورال متاثر کرنا تھا۔ ان حملوں کا مقصد مسلح افواج کے اندر دراڑ پیدا کرنا اور اس کی کمان اور کنٹرول کو کمزور کرنا تھا۔ یہ اپیل تھی۔ اب جب آپ نے اپیل دائر کر دی تھی اور آپ نے جب یہ سارا کچھ کر دیا تھا تو پھر اس کے بعد واپس لینا یہ سمجھ سے باہر ہے۔ جب آپ میں پہلے ہمت نہیں تھی تو پھر آپ دائر نہ کرتے اور آپ نے دائر کی تو پھر آپ اس کے اوپر قائم رہتے۔ آپ کا موقف ہے، دیکھیں ہر کسی کا موقف ہو سکتا ہے۔ آپ بھلے سابق جج ہیں لیکن آپ کو عہدہ ملا ہے اور آپ کو عہدہ جس طریقے سے دیا گیا ہے اور آپ نے جب نگران وزیر اعلیٰ سندھ کا عہدہ قبول کر لیا بطور سابق جج اور آپ کو پتہ ہے آپ ایک متنازع جج ہیں اور آپ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف پہلے ہی سوالات اٹھا چکی ہے، آپ نے جج کا عہدہ اختیار کیا تو پھر آپ کو قائم رہنا چاہیے تھا۔ صرف اتنا نہیں ہوا، ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب کا نہیں آیا بلکہ آفس آف دی ایڈوکیٹ جنرل سندھ کی جانب سے باقاعدہ طور پر پرنسپل سیکرٹری ٹو دا ورتھی کیئر ٹیکر چیف منسٹر سندھ، کیئر ٹیکر لاء منسٹر اور اس کے علاوہ پارلیمنٹری افیئرس کے جو سیکرٹری ہیں ان کو خط لکھا گیا۔ Filing of appeal trial of civilians before military courts. It is clarified that appeal in trial of civilians before military courts has not been filed before Honorable Supreme Court of Pakistan. ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے باقاعدہ طور پر خط لکھ کے یہ کلیریفیکیشن دی ہے سندھ نگران حکومت کو، چونکہ پہلے اپیل دائر ہوئی تھی سندھ کے چیف سیکرٹری کی جانب سے اور تھرو ہوئی تھی ایڈوکیٹ جنرل سندھ، تو ان کی جانب سے یہ باقاعدہ طور پر خط لکھ کے اپنی بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ جی ایسی کوئی اپیل ہم نے دائر نہیں کی۔ اسے کہتے ہیں کہ اپیل دائر کرنا اور پھر جوتے اٹھا کے بھاگنا، یہ حالات ہوئے نگران سندھ کے۔ جبکہ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی 184(3) کے تحت اور اس میں یہ موقف اپنایا گیا تھا
کہ جو افغان لوگ ہیں اور ان کو جو غیر قانونی طور پر یہاں پہ رہائش پذیر تھے ان کو جو نکالا جا رہا ہے اور ان کو حوالے کیا جا رہا ہے افغانستان کے، تو یہ جو فورسڈ ڈپورٹیشن ہے یہ درست نہیں ہے، اور ان کو جو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے فورسفلی یہ درست نہیں ہے افغان سٹیزنز کی۔ یہ فرحت اللہ بابر اور مختلف جو رہنما ہیں سیاسی ان کی جانب سے اور مختلف لوگوں کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی، اور یہ درخواست پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی لوگ تھے اور اس میں کچھ ہیومن رائٹس کے بھی لوگ تھے، ان کی جانب سے 184(3) کی پٹیشن فائل کی گئی تھی۔ ان کے رجسٹرار آفس نے اس پر اعتراضات لگا دیے تھے۔ رجسٹرار آفس کی جانب سے کہا گیا تھا کہ یہ درخواست قابل سماعت نہیں ہے، چونکہ آپ 184(3) کے تحت کو مفاد عامہ کی بات نہیں کہہ رہے، آپ کا اس میں آپ خود ایگریوڈ نہیں ہیں، اور اس میں کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ پبلک ایٹ لارج کا معاملہ ہو، یہ انڈیویجول کا معاملہ ہے، آپ نے ڈائریکٹ سپریم کورٹ کیسے آ گئے، آپ ہائی کورٹ نہ گئے، اس طرح کی جو چیزیں تھیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منصور علی شاہ صاحب کا اس کے اوپر باقاعدہ طور پر فیصلہ بھی ہے، اور جیسا کہ اعتزاز احسن صاحب کی ایک درخواست ہے اس کو بھی ناقابل سماعت قرار دیا ہوا ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جبری گمشدگی اور ان کے جو جبری ان کو پاکستان تحریک انصاف کو چھڑوانے کے حوالے سے ہیں، تو ان وہ درخواستیں ان پر بھی اپیل دائر کی گئی ہے۔ آبجیکشن جو اعتراضات ہیں 184 کی پٹیشن پر رجسٹرار کے، ان پر اپیل دائر کی گئی ہے، لیکن وہ ابھی سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی۔ لیکن یہ جو درخواست ہے سپریم کورٹ کی جانب سے جو نوٹس آیا ہے، سپریم کورٹ ہیز فکس دی اپیل اگینسٹ رجسٹرار آفس آبجیکشنز آن دی پٹیشن سیکنگ ریسٹریننگ آرڈر ریگارڈنگ دی فورسڈ ڈیپورٹیشن آف افغان سٹیزنز۔ جسٹس یحییٰ آفریدی ول ہیئر اپیل ان چیمبر آن نومبر 20۔ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب 20 نومبر کو چیمبر اپیل پر سماعت کریں گے، اور یہ فرحت اللہ بابر وغیرہ کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے اور رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے خلاف درخواست ہے، اور منصور علی شاہ صاحب کا اس کے حوالے سے بڑا واضح فیصلہ آ چکا ہے کہ رجسٹرار کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ وہ جوڈیشل پاور یوز کرتے ہوئے یہ فیصلہ کرے کہ آیا کوئی درخواست قابل سماعت ہے نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسا اختیار رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس نہیں ہے۔ اب 20 نومبر کو اس کے اوپر سماعت ہوگی، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔